السلام علیکم سامعین، آپ کا میزبان محمد عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کورونا سے بچاؤ کی مہم شروع ہو رہی ہے 19 سپٹمبر سے 24 سپٹمبر تک، جس میں 5 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے، ویکسین لگائی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر دلیپ کمار صاحب، جو کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں، اس کے علاوہ ماہر اطفال ہیں، اور اس کے علاوہ اویئرنیس کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کورونا سے بچاؤ کی جو مہم شروع ہو رہی ہے بچوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیں۔ بہت شکریہ عارف بھائی۔ پیڈیاٹرک کووڈ ویکسینیشن کی کمپین آج سے شروع ہوئی ہے، 19 ستمبر سے 24 ستمبر تک چلے گی۔ اس میں ہمارا ضلع حیدرآباد بھی شامل ہے۔ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ سندھ میں 7 مزید اضلاع شامل ہیں، وہ کراچی کے ہیں، اور پھر 3 بڑے شہر راولپنڈی، لاہور، یہ بھی ہماری اس کمپین کا حصہ ہیں۔ تو جو سب سے پہلی بات میں نے یہ کہنی ہے کہ اس کمپین میں ہمارا جو ٹارگٹ بچے ہیں وہ ہیں 5 سال سے بڑے 11 سال تک، یعنی جس نے 12ویں سالگرہ سیلیبریٹ نہ کی ہو۔ تو تمام وہ بچے جن کی عمر 5 سال سے بڑی ہے اور وہ 11 سال تک کے ہیں، وہ موسٹلی وہ بچے ہوں گے جو اسکولس میں ہوں گے، موسٹلی وہ بچے ہوں گے جو اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ان تمام بچوں کو کووڈ کی ویکسین لازمی لگوانی ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ جب کووڈ کا پینڈیمک ہوا تھا، پوری دنیا میں لاکھوں اموات ہوئی تھیں، ہمارے پیارے ہم سے روٹھ گئے، ہمارے پیارے لقمہ اجل بن گئے، اور بہت سارے ایسے میجرز لیے گئے جو پرہیز کے دائرے میں آتے تھے، یعنی ہم نے ایک دوسرے سے ملنا کم کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کم کر دیا، ہم نے شخصی رابطے کم کر دیے، ہم نے چہروں پہ ماسک پہن لیے، اتنی ساری پابندیاں کہ گیدرنگز ختم ہو گئی، سوشل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی۔ اور اس جنگ میں جیتنے کے لیے جو دوائی کام آئی وہ تھی ویکسین، کرونا کے خلاف ویکسین، کیونکہ ویکسین دنیا کی وہ دوائی ہے جو سب سے زیادہ اچھی دوائی ہے، گولڈ اسٹینڈرڈ۔ جو جتنی میڈیسن ہے دنیا طب میں، جتنی دوائیاں ہیں، ان میں سب سے اچھی دوائی ویکسین ہے۔ اور جب کرونا کی ویکسین لگی تو ہمارے نہ صرف کرونا کی بیماری ختم ہوئی دنیا میں سے، ہمارے پیارے جو ہم لوگ ساتھ رہتے تھے، جو ہم لوگ سوشل گیدرنگز کرتے تھے، وہ گیدرنگز بحال ہوئیں، اور آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پہلے بیٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر اس سلسلے میں کمپینس ہونا شروع ہوئیں۔ پہلے جب کمپین ہوئی، بڑوں کو لگا دی گئی ویکسین، بڑے بوڑھوں کو لگا دی گئی، ایج لیمٹس تھی کیونکہ ہمارے پاس ویکسین کم تھیں، اور سب سے پہلے پریورٹی پہ بڑوں کو بچانا تھا۔ اس کے بعد ایلڈرز کو لگیں، اس کے بعد ان بچوں کو لگی جن کی عمر 12 سال سے 18، یعنی جتنی ہمارے پاس ویکسین اویلیبل تھی، یا جتنی پاکستان گورنمنٹ نے ارینج کی، یا جتنی ہمیں ڈونیشن میں ملی، اس میں سے ایج گروپ کا تعین کرتے ہوئے ویکسین لگی۔ اور اب باری ہے ہمارے بچوں کی جو 5 سال سے بڑے ہیں، 11 سال تک کے۔ اور خوش نصیبی ان کی یہ ہے کہ ان کو فائزر کی ویکسین لگ رہی ہے، جو دنیا کی جتنی ویکسینز ہیں ان میں سب سے بیسٹ ویکسین ہے فائزر کی ویکسین۔ تو پیغام میرا یہ ہے کہ تمام وہ بچے، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے بھانجے ہوں، چاہے آپ کے بھتیجے ہوں، چاہے آپ کے نواسے ہوں، چاہے آپ کی نواسیاں ہوں، چاہے آپ کے پوتے ہوں، چاہے آپ کی پوتیاں ہوں، چاہے گلی محلے کے جاننے والے رشتہ داروں کے بچے، ان سب کو آپ نے حفاظتی ٹیکے لگوانے ہیں۔ میرا یہ پیغام صدقہ جاریہ بنا کر آگے پروموٹ کرنا ہے، تاکہ ہر بچہ جو حیدرآباد کا ہے، حیدرآبادی سارے بچے ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے، تاکہ حیدرآباد میں کسی بچے کو بھی کرونا نہ ہو۔ اچھا سر، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح سے یہ انجیکشن جو ہیں بچوں کو لگائے جائیں گے کورونا سے بچاؤ کے؟ سر بہت زبردست بات کی آپ نے۔ دیکھیں، جس طرح پہلے ہم نے یہ کمپینس کی تھیں، ایک پورا مینجمنٹ پلان بنتا ہے۔ ابھی چونکہ ہمارا دائرہ یہ ہے کہ ہم پیڈیاٹرک کووڈ ویکسینیشن پہ بات کریں، تو حیدرآباد میں تقریباً 500 سے زائد ٹیمیں ہیں ہماری، اور وہ ساری کی ساری ٹیمیں جو ہیں، صبح ان کا ایک سپورٹو سینٹر ہوتا ہے، ٹیم سپورٹ سینٹر کہتے ہیں اسے، وہاں ان کی مارننگ میں بریفنگ ہوتی ہے، اور ان کے اوپر چیک کرنے کے لیے ہر لیول پہ سپروائزرز ہوتے ہیں، فرسٹ لیول سپروائزر، سیکنڈ لیول سپروائزرز، ان کے تعلقہ فوکل پرسنز، ان کو آگاہی دینے کے بعد ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک ٹیم جو ہے، ٹیم نمبر 1 جو ہے UC1 کے ایک مخصوص علاقے میں جا رہی ہے، تو سب سے پہلے اپنا کام اسٹارٹ کرتی ہے اسکول سے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آن بورڈ ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام اسکولوں کو انفارمیشن دی ہوئی ہے۔ اسکول کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تمام وہ بچوں جو 5 سال سے بڑے ہوں گے ان کو ویکسینیشن کروانے کے لیے پابند ہوگی۔
آلریڈی اس نے اپنے ڈائریز میں بھجوا دیا ہوگا کہ جی ہم ویکسینیشن ٹیم آئے گی اور آپ اپنے بچوں کو جو ہے ولنگ بھیجیں. تو ولنگ آئے گی تب بھی اور نہیں آئے گی تب بھی، دونوں صورتوں میں اسکول ایڈمنسٹریشن نے بہت بڑا پارٹ پلے کرنا ہے اور بچوں کو ویکسینیشن کروانی ہے. اب پھر جب ٹیم وہاں سے اٹھے گی، جتنے بچے بھی اسکول میں انرول ہوں گے ان سب کو ویکسینیٹ کر کے اٹھے گی، تو قریب ترین کا باقی جو ایریا آج کے دن کا رہ جائے گا وہاں وہ کسی کلینک میں یا کسی لیڈی ہیلتھ ہاؤس میں یا کسی ایسی مخصوص جگہ پہ بیٹھ جائے گی جس کا پبلک کو پتہ ہوگا. اور اس ٹیم کے ساتھ ایک ہمارا سوشل موبلائزر بھی ہوگا، وہ پڑوس کے لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ جی عارف صاحب کے کلینک پہ جو ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، یا فلاں کے کلینک میں ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، یا فلاں ہیلتھ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے. تو لوگ وہاں پہ جائیں گے اپنے بچوں کو لے کر اور ویکسینیشن لگوائیں گے. ہم ان کو کارڈ بھی بنا کر دیں گے، بے فارم دیکھا جائے گا تاکہ بچوں کی انرولمنٹ ہو نادرا پہ، اور آنے والے کل جب کوئی ڈیمانڈ ہو تو ہمیں اپنے بچوں کے ویکسینیشن اسٹیٹس کا پتہ چلے گا. ان کے بے فارم پہ جو انرولڈ ان کا NIC نمبر بنے گا آنے والے کل فیوچر میں، اس پہ وہ نادرا جو ہے ان کو انرول کرے گی کہ بچہ ویکسینیٹڈ ہے. اور ان سب ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے لیے ہر لیول پہ مانیٹرز ہوتے ہیں. اس سے علاوہ جتنے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ فکسڈ ہماری سائٹس ہیں، وہاں پہ بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے. کیا ان فیوچر مستقبل میں جو کورونا ایک پینڈیمک سے ابھی پوری دنیا باہر آئی ہے اور ابھی بھی اس کا خطرہ موجود ہے، تو ویکسینیشن تو ہونا لازمی ہے، کیا یہ جو بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات ہیں پیدائشی، کیا اس میں شامل ہونے کا امکانات ہیں اس کے؟ کبھی امکانات ہیں. یورپین کنٹریز میں 6 مہینے سے بڑے بچوں کو ویکسینیشن لگنا شروع ہو گئی ہے. انہوں نے امریکہ میں میری فیملی کے کچھ لوگ بھی رہتے ہیں، تو میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. وہاں پہ 6 months پلس والوں کو فائزر کی پیڈیاٹرک ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے. نیو یارک میں وہاں لگنا شروع ہو گئی ہے. تو یورپین کنٹریز نے اپنے پروگرام میں اس کو کر لیا 6 مہینے سے بڑے بچوں کو. اور مجھے کبھی یقین ہے کہ آنے والے تھوڑے سے عرصے میں جس طرح ابھی یہ 5 سال سے بڑے بچوں کو لگ رہی ہے، 5 سال سے چھوٹے بچوں کو بھی لگے گی. شاید کہ پولیو پروگرام میں ضم ہو جائے کہ جب بھی کمپین ہوتی ہیں پولیو کی، اس کے ساتھ جس طرح ہم وٹامن اے سپلیمنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو شاید ویکسین بھی لگ جائے. اچھا سر، جب ویکسین جب بڑوں کو لگ رہی تھی تو اکثر دیکھنے میں آ رہا تھا کہ بخار بھی ہو رہا تھا، درد بھی تھا بہت سارے لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو مختلف خدشات بھی ہیں کہ خدا نخواستہ اس سے کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ریڈیو پاکستان کے مائکرو فون کے ذریعے ان لوگوں کو؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے. یہ بات صحیح ہے، جب بھی کوئی نیا کام ہو رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے بہت سارے خدشات ہوتے ہیں، لیکن ان خدشات جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت مائنیوٹ فگرز. اس طرح کہہ لیں کہ وہ آٹے میں نمک جتنے بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جہاں بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں سے اگر 99.9% بینیفٹس ہوتے ہیں تو 1-2% 0 پوائنٹس میں فریکشنز میں کچھ نقصانات ہونے کے بھی خدشات ہوتے ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، جب بڑوں کو ویکسین لگ رہی تھی تو جہاں ویکسین لگ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوکل ویکسینیشن سائٹ، وہاں پہ درد بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار سوجن بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے. یہ بہت چھوٹے سے ایشوز ہیں جو ہو جاتے ہیں، جن کو ہماری میڈیکل زبان میں AEFI کہتے ہیں، یعنی ایڈورس ایونٹ فالوئنگ امیونائزیشن. یعنی ویکسینیشن لگنے کے بعد کوئی ایسا مضر اثر ہو جائے جو کہ ہمیں متوقع نہ ہو پھر بھی ہو جائے، جو کہ ناگوار ہو. یہ بخار کا آنا یا درد کا ہونا یہ بہت چھوٹے سے ایشوز ہیں، لیکن بینیفٹ بہت بڑا ہے کہ کرونا کی بیماری جو جان لیوا ہے اس سے انسان بچ جائے تھوڑا سا درد برداشت کر کے، تھوڑے سے ٹیمپریچر سے. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم بیماری سے پوری زندگی کے لیے بچیں اور چند گھنٹوں کا درد برداشت کر لیں. تو اس خدشے کو میری تمام والدین سے اور سننے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں کہ جتنی بھی ویکسینیشنس آتی ہیں مارکیٹ میں، چاہے وہ EPI کا حصہ ہوں، جس طرح EPI کے روٹین حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں 12 بیماریوں کے خلاف ٹیکے لگ رہے ہیں، اس سے ہٹ کے 4-5 بیماریوں کی ویکسینز پرائیویٹلی اویلیبل ہوتی ہے. کووڈ ویکسینیشن گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمارے بچوں کو فائزر کی ویکسین لگ رہی ہے. خدشات کو ایک طرف رکھیں، اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کا بچہ محفوظ ہو جائے گا. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین سیف ہیں، ان کو لگوانا لازمی ہے. نہیں لگوائیں گے تو پینڈیمک ہوگا، بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے بیمار ہوں گے،
اور بیماری پہ خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بچاؤ پہ خرچہ بہت کم ہوتا ہے، اور ہمارا ملک ویسے ہی غریب ہے. ہم بہت سارے پیسے بیماریوں کے علاج میں خرچ کرنے کی بعض اوقات پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور جو ہمارا جو امپلائمنٹ کا ریشو ہے اور جو ہماری کیپٹل انکم ہے بہت کم ہے. ہم بیماریوں پہ بہت سارے پیسے لگا دیتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو 6 دن کی جو کیمپین ہے، کیا یہ کافی ہوگی ان بچوں کو کور کرنے کے لیے جو 5 سال سے اور 11 سال کے درمیان میں ہیں؟ بالکل، کیونکہ جتنے بچے ہماری حیدرآباد کی جو پاپولیشن ہے 23 لاکھ پلس ہے، تو ہمارے پاس جو یہ ٹارگیٹ ہے 1,90,000 کے قریب ہمارے پاس ٹارگیٹ ہے، اور 500 سے زائد ہماری موبائل ٹیمیں اور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. ان کو پر ڈے کے حساب سے ٹارگیٹ ڈسٹریبیوٹ کر کے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اوپر سے منسٹری سے، جو ہمارا ای او سی سندھ ہے وہاں سے. تو یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اس میں ایون کہ بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ 80% پلس ہوگا تو بھی ہماری کمپین سکسیزفل ہے. پر میری والدین سے ریکویسٹ یہ ہے کہ تمام بچوں کو لگوائیں، کوئی بھی بچہ رہے نہ، تاکہ سارے بچے امیون ہو جائیں. اگر کوئی اس کیمپین کے دوران نہیں لگوا سکا یا نہیں لگ سکا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بچہ، اگر مطلب فرض کریں کہ کوئی بچہ حیدرآباد سے باہر ہے یا کوئی بچہ بیمار تھا، آپ نے کسی بھی وجہ سے اپنے بچے کو ویکسین نہیں لگوائی، تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کا بچہ شہر میں واپس آ جاتا ہے یا آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ قریب ترین مرکز صحت پہ لے کر جائیں، وہاں پہ ویکسین لگ جائے گی. جتنے ہمارے کرونا ویکسینیشن سائٹس ہیں وہاں لے کر جائیں، وہاں پہ بھی لگ جائے گی. ایون کہ اس کمپین کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اگر آپ بے فارم لے کر جائیں گے تب بھی ویکسینیشن ہو جائے گی. یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی لگائی جائے گی یا صرف گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہی ہے؟ نہیں، یہ اس وقت جو ہے جتنے بھی ہم نے فکس سائٹس نوٹیفائی کی ہیں ان تمام پہ لگ رہی ہے. اس کے بعد جب کمپین ختم ہو جائے گی تو صرف گورنمنٹ جہاں ہمارے کرونا کی ویکسینیشن سائٹس ہوں گی وہاں پہ لگے گی. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے جو والدین ہیں، خاص کر ان کو خدشات بھی ہوں گے، جس طرح ہم نے بات کی بخار بھی ہو سکتا ہے، درد بھی ہوگا؟ میرا ایک ہی میسج ہوگا کہ پلیز آپ جو ہے چھوٹی سی تکلیف کو اہمیت نہ دیں. چھوٹی سی تکلیف آپ کے آنے والے کل میں بہت بڑے المیے سے بچا سکتی ہے. اللہ نہ کرے درد ہوتا ہے یا بخار آتا ہے تو اس صورت پہ صرف پیناڈول دینا ہے اور کچھ بھی نہیں دینا. ایون کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی. انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ آپ کا جو یقین ہے نا کہ ویکسین صحیح ہے، سیف ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، آپ کا یہ یقین ہی کافی ہے. کیونکہ جب ہم یقین کرتے ہیں اور باقی سارے کام اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ رب کا نام لے کر اپنے بچے کو ویکسینیشن کروائیے گا. ویکسینیشن کروائیں تاکہ کورونا جیسے جو مہلک مرض ہے جس سے دنیا میں لاکھوں افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے، تو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان انجیکشنز اور ویکسین کو لگوانا ضرور چاہیے. اور جو ہیلتھ ٹیم ہے ہمارے ساتھ آئیں ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آئندہ کسی بھی خدا نخواستہ مہلک اور موذی مرض سے بچ سکیں. ڈاکٹر دلیپ کمار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. تھینک یو عارف بھائی، بہت شکریہ آپ کا بھی. جی سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو میں شریک تھے ڈاکٹر دلیپ کمار صاحب، جو کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر حیدرآباد تھے. قیامت کرو صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ.